لطفی صاحب یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں اور سر کچھ بریک پہ جانے سے پہلے گولڈ کے پرائسز کے حوالے سے بات ہوئی. ٹریڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کتنی امپورٹنٹ ہے گولڈ کے اندر. جو لوگ ابھی ٹریڈ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے خیال میں اس کے اندر انویسٹمنٹ زیادہ سیکیور ہے کیونکہ پرائسز بڑی تیزی سے ملٹیپلائی ہو رہی ہیں, اس وجہ سے اس کے اندر زیادہ سیکیور ہے. لیکن گولڈ کے بارے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں, کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ 80s میں بھی ایک ڈیکیڈ ایسا رہا تھا کہ جب پر ہم نے دیکھا تھا پرائسز کے اندر ہم نے اسی طرح کا ہائک دیکھا تھا. بائی دا ٹائم 80s کراس کیا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا پرائس کے اندر ہم نے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھا جو کہ مزید فالو ہوا 90s تک, دین اسٹارٹ فرام 2001 اور 2002 تک. تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی سیکیور انویسٹمنٹ ہے. آپ کی کیا اس بارے میں رائے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ انویسٹمنٹ نہیں ہے, گولڈ انویسٹمنٹ نہیں ہے. انویسٹمنٹ وہ ہوتا ہے جو جس سے کسی قسم کی ہمیں کچھ پروفٹ مل رہا ہو, ہمیں کوئی ڈیویڈنڈس آ رہے ہوں, کسی قسم کا انٹرسٹ مل رہا ہو. گولڈ کو رکھنے کا تو بلکہ پیسے آپ کو دینے پڑتے ہیں کہ آپ لاکرز میں رکھ رہے ہیں یا وارڈز میں رکھ رہے ہیں اور آپ اس کو پیسے دینے ہوتے ہیں. گولڈ بیسکلی رکھا جاتا ہے اپنے پورٹ فولیو کے اندر جو آپ انفلیشن سے کور کرنے کے لیے انسرٹنٹی جب دنیا میں ہوتی ہے تو لوگ گولڈ کی طرف جاتے ہیں. ہم نے لیٹ 70s کے اندر گولڈ کی پرائس دیکھی تھی جو 840 کے قریب دیکھی تھی, اور اس کے بعد اس وقت بھی دنیا نے بولا تھا کہ یہ اب کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ $500 کے قریب یا $500 کے نیچے آ سکے گی اور یہ $1000 یا اس سے اوپر چلی جائے گی. پھر وہ $840 سے گر کے مارکیٹ $235 تک آ گئی تھی, اور پھر وہ 235 کے بعد پھر وہ 90s میں جا کر دوبارہ 440-450 کے قریب چلی گئی تھی ڈیورنگ دا گلف وار. اور اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ اب یہ ڈیورنگ اے گلف وار, جب وہ ایران اور عراق کی وار کے اندر 840 چلی گئی تھی, گلف وار کے اندر شاید یہ 1000 کو کراس کر جائے, مگر پھر یہی ہوا کہ وہ $440-450 سے کم ہو کے پھر وہ $230 کے قریب دوبارہ آ گئی تھی. جو ہم نے میجر چینجز دیکھی وہ ہم نے دیکھی 1999 کے بعد, جو سلولی گریجولی بڑھنا شروع ہوا. 2005 کے بعد جب اس نے 450 کے لیول کو بریچ کیا, اس کے بعد سے اس میں ایک بہت خاص تیزی آئی, اور آپ نے دیکھا یہ وہی ٹائم پیریڈ تھا کہ جب یہ دنیا کے اندر جو کرائسس بڑھنا شروع ہو گئے, جب انسرٹنٹی آنا شروع ہو گئی, تو اس وقت گولڈ کی پرائسز اسپیشلی 2008 کے بعد تو اس کے پاؤں لگ گئے جس کو ہم کہتے ہیں, اور مارکیٹ اسٹارٹ موونگ اپ. لیکن اگر آپ کمپیئر کریں ود دی آئل پرائز کہ 2008 اور 2009 میں جب آئل پرائز $147 چلی گئی تھی, تو اس وقت گولڈ کی پرائز جو تھی $1000 کے کم تھی. پھر آئل پرائز بالکل نیچے آ گئی, $40 کے قریب آ گئی, اور گولڈ کی پرائز بڑھ کے 1935 فی اونس کی طرف چلی گئی. جب آپ کی دنیا میں سب سے زیادہ انسرٹنٹی نظر آئی کہ دنیا کے حالات کیا ہوں گے, کیا ہم ڈبل ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں, یہ وہ خائف تھے, وہ لوگوں کے خوف تھے جس کی وجہ سے گولڈ کی پرائز بڑھتی چلی گئی. اور ایسا لگا کہ دنیا میں جو اکنامک کرائسس بڑھتے چلے جائیں گے, جس کی وجہ سے آئل کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, اور آئل کی پرائز کم ہوتی چلی گئی اور وہ $100 کے نیچے آ گئی, اور اس کا الٹا حصہ ہوا اور گولڈ کی پرائز اوپر چلی گئی. اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ گولڈ کی پرائز جو ابھی بھی 1560 کے قریب ہے, اگر ہم دیکھیں تو کہاں سے مارکیٹ گئی تھی, تو 1999 کے اندر گولڈ کی پرائز $300 تھی. تو $300 جو گئی تھی 11 سال پہلے, تو اگر ہم $600 یا $800, تو یہ بھی کوئی بڑا عجوبہ نہیں ہوگا. بٹ پھر وہی بات ہے امپورٹنٹ کہ اگر کوئی کرائسس مزید دنیا میں نہیں آتے تو یہ چانسز ہیں کہ گولڈ کی پرائز مزید گر سکتی ہے. لیکن اگر ہمیں لگا کہ امریکن اکنامی میں دوبارہ کرائسس آ رہے ہیں یا دنیا میں کوئی کرائسس آ رہے ہیں, تو آف کورس ہماری گولڈ کی پرائز بڑھے گی, کیونکہ چائنا اور انڈیا اس وقت سب سے بڑے بائرز ہیں گولڈ کے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل تمام چیزوں کو جو ہے وہ کلیئر کٹ جو ہے وہ ایکسپلین کیا, اور یہی ایک ون آف دا مین ریزن جس کی ہم جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ پرائسز کے اندر کیوں کمی آ رہی ہے, اور آگے آنے والے وقت کو یہ لیے کلیئر انڈیکیشنز ہیں کہ اگر اس طرح کے اگر کوئی آگے چیلنج نہیں آتا, اکنامک چیلنج نہیں آتا ہے, کسی قسم کا کرائسس نہیں آتا, تو دیٹس فار شور کہ اس کے اندر مزید جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے, اور اس کو جو ہے وہ فل اسٹاپ سے ماحول لگ سکتا ہے. کچھ اسٹاک مارکیٹ کی بات کر لیتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کی آج میں چاہوں گا تھوڑا سا کمپیریزن آپ کو دکھایا جائے. انفیکٹ کہ دونوں انڈیکسز جو میجر ہمارے پاس ہیں, ایک بینچ مارک 100 انڈیکس اور 30 انڈیکس, ان کی موومنٹ آج کی آ رہی ہے تھرو آؤٹ دا ڈے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اس وقت دونوں کی ہمیں پرفارمنس جو ہے سامنے ہے کہ اسٹارٹ میں آپ دیکھیں کہ 12,460 کے لیول سے 30 انڈیکس کا جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا تھا. اس کے بعد موونگ آن ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر ہمیں ڈکلائن دیکھنے میں آیا, ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا, اور یہاں پر بھی پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ ڈومیننٹ نظر آئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ 100 انڈیکس اور یہ 14,168 کے لیول تک جو ہے وہ نیچے چلا گیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھیں موومنٹ کی مور اور لیس, اور یہ اس کی انٹرڈے ہائیسٹ ریچ جو ہے وہ 14,310 جو آج نظر آئی ہے.
تو دونوں کی اگر ہم انڈیکسز کی پرفارمنس دیکھیں تو آج دونوں میں ہمیں پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ نظر آئی اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرڈے ہمیں کافی مارکیٹ جو ہے وہ نیچے جاتی ہوئی نظر آئی اور موونگ آن ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ کے اندر تھوڑا سا ہمیں پہ سسٹینیبلٹی جو ہے وہ نظر آئی اور مارکیٹ کے اندر دوبارہ سے ہم نے ایک بائنگ کا جو ایکشن دیکھا اور مارکیٹ جو ہے وہ سلائٹلی 0.2 پوائنٹس گین پہ جو ہے وہ مارکیٹ بند ہوئی. تو یہ ایک انالیسس تھا, ایک کمپیریزن تھا دونوں انڈیکسز کی پرفارمنس کا کہ دونوں میں ہم نے دیکھا کہ آج کس طرح کی جو ہے وہ ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ڈے جو ہے وہ رہی ہیں. اور نازش لطفی صاحب یہاں پر موجود ہیں. سر کچھ انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کریں, انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر ہم نے جب ہماری مارکیٹ پرفارم کر رہی تھی اور پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈکلائن وہاں پر آ رہا تھا, وہاں پر بہت زیادہ ریسیشن کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن فال نظر آ رہا تھا, وہاں پہ ڈکلائن نظر آ رہا تھا اور وہ آج بھی جو ہے وہ نظر آیا. اور لوکل مارکیٹ میں یعنی ہماری مارکیٹ کے اندر وہ فیکٹ جو آج نظر آیا. کیا ایسا ہوتا ہے کہ گلوبل مارکیٹ کے اندر جب اس قسم کے ٹف سچویشن ہو وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ڈکلائن نظر آ رہا ہوتا ہے تو لوکل مارکیٹ جو ہے وہ ایبزارب کرتی ہے اس چیز کو اور لوکل مارکیٹ کے اندر بھی پھر وہ چیز جو ہے ریفلیکٹ کرتی ہے. آف کورس مارکیٹ ٹرینڈ تو فالو کرتی ہے. جب بھی ہم ٹریڈ کرتے ہیں اسٹاک کے اندر یا ہم کموڈیٹیز کے اندر تو ہم انٹرنیشنل جو دنیا کی سب سے بڑی اکنامی ہے جہاں سب سے زیادہ ٹریڈ ہوا جاتا ہے اس وقت ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کیا کر رہا ہے یا لنڈن اسٹاک ایکسچینج کیا کر رہا ہے یا ڈیکس کیا کر رہا ہے یا نکی کیا کر رہا ہے یا سنگاپور اسٹاک ایکسچینج کیا کر رہا ہے. ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ایک اوور آل دنیا میں ٹرینڈ کیا ہے اور وہ آف کورس افیکٹ آتا ہے. مگر جب مارکیٹ میں سائیڈ ویز ہوتا ہے کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مارکیٹ سائیڈ ویز میں کوئی بہت بڑی ایکٹیویٹی ہمیں اسٹاک مارکیٹ میں نظر نہیں آتی, نہ ہمیں اس وقت کرنسی میں نظر آ رہی ہے, نہ ہمیں اس وقت وہ میٹلز میں کوئی خاص نظر آ رہی ہے. ایسی سچویشن کے اندر جو ہے پاکستان میں مارکیٹ کے اندر جو ایک اتنا بڑا ڈاؤن فال ہوا تھا پلس کوئی اور ایکٹیویٹی پاکستان کے اندر نہیں ہے, پلس میوچل فنڈ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ میوچل فنڈ کے اندر اچھی انویسٹمنٹ آئی ہے 2 سال کے اندر اور ان کی بائنگ بھی بہت زیادہ ہے جس نے بہت زیادہ سپورٹ دیا ہے اسٹاک مارکیٹ کو. میرے نزدیک جو ہے اگر وہاں پہ کوئی بہت بڑی مندی آتی ہے تو آف کورس اس کا ایک امپیکٹ تو ضرور آتا ہے انویسٹر کے اوپر کہ ایک ذہن میں آتا ہے کہ نیو یارک کی مارکیٹ گر رہی ہے, اس کا مطلب اچھا ایسا کیوں کہ ہم نے جب یہ تمام دیکھا ڈیورنگ دا ریسیشن یا اس ٹف ٹائم کے اندر بھی ہم نے جب ہم ویک آن ویک بیسس کے اوپر انالیسس کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فورن انفلوز جو ہے وہ پاکستانی مارکیٹ میں جو وہ نظر آیا 3.33 ملین سے زیادہ کیا ہمیں انفلوز جو ہے وہ نظر آیا. آف شور بائنگ ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے فورن انویسٹر جو ہے انٹرسٹ لے رہا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ مارکیٹ کے اندر اس وقت کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے, لوگ پروفٹ ٹیکنگ کی طرف جا رہے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اور فورن انفلوز کس طرح دیکھے آپ نے اور فورن انفلوز کے بارے میں کیا؟ وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری مارکیٹ کے اندر اس وقت تیزی ہے اور اس تیزی کے اندر جتنی بہتر پرفارمنس دے رہی ہے وہ سب ایمرجنگ مارکیٹ کے اندر جو بھی فنڈ ایلوکیٹ کر رہا ہے وہ فوراً دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی مارکیٹ جو ہے بہتر ہے. آف کورس وہ شارٹ ٹرم کے لیے آئیں گے کیونکہ پاکستان کی اکنامی ایسی نہیں ہے کہ وہ لانگ ٹرم کے لیے آئیں, شارٹ ٹرم کے لیے ضرور آئیں گے. ہمیں اس قسم کی انویسٹمنٹ مزید نظر آئے گی جس طرح اسٹاک مارکیٹ کی پرائز بڑھتی چلی جائے گی. فورن انویسٹرز مارکیٹ میں آئیں گے شارٹ ٹرم کے لیے اور مارکیٹ سے اس کا فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ 3 سے 4-5% کی موومنٹ جو اس کو مل رہی ہے 8 سے 10 دن کے اندر وہ دنیا میں اس وقت کسی اور مارکیٹ کے اندر نہیں مل رہی ہے. تو جہاں پہ بھی آپ کو ایکٹیویٹی نظر آئے گی وہاں آپ کو اسپیکولیٹر نظر آئیں گے اور اسپیکولیٹر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ جو مارکیٹ کی ڈیلی موومنٹ ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ون لاسٹ ورڈ بات کرتے ہیں کچھ بجٹ کے حوالے سے. بجٹ کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ کین ہے, جاننا چاہتے ہیں کہ ہونے کے کیا جا رہا ہے. اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے انسینٹیوز ہمیں نظر آ گئے. اسٹاک مارکیٹ سے جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی وہ کافی حد تک فلفلڈ بھی ہو گئی جی CGD کے ایشو کے بعد. بجٹ کے اندر اوور آل اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ آپ کو لگتا ہے پیپلز فرینڈلی بجٹ جس کی ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس دفعہ کے کرنٹ اکنامک انڈیکیٹرز کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ پیپل فرینڈلی بجٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دا ریزن از کیونکہ وہ اقدامات جو انہوں نے آخر میں نارملی بجٹ سے پہلے کیے جاتے ہیں یا بجٹ میں کیے جاتے ہیں وہ شروع سال میں ہی کر دیے. جو پرائزز بڑھانی تھی وہ پہلے بڑھا دی گئی ہیں. پلس الیکشن ایئر ہے, الیکشن ایئر کے اندر وہ جتنی زیادہ فیسلٹیز جتنی زیادہ بہتر بجٹ دیں گے وہ ان کے الیکشن کے لیے بہت ضروری ہوگا. میرے نزدیک بہت اچھا بجٹ آئے گا کیونکہ وہ سارے اقدامات کر چکے ہیں. بجلی کے اوپر بھی تو ہمیں اکنامک سروے کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے اس وقت؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میرا نہیں خیال کہ اس کا میں ایم ویری پازیٹیو کہ الیکشن ایئر کا بجٹ جو ہے بہت بہتر رہے گا. چلیں ناظر صاحب تھینک یو ویری مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور ہوپ فار دا بیسٹ اور امید کرتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا انسینٹیو ملے تاکہ اکانومی کا جو سائیکل ہے یہ سب چلتا رہے. انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو دوبارہ سے جو انوائٹ کریں گے تمام چیزوں کو دوبارہ ڈسکس کریں گے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. کچھ اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بات ہوئی, کچھ گولڈ کی پرائسز کے حوالے سے بات ہوئی, آئل کے حوالے سے اسپیشلی آج ڈسکشن اپنے پروگرام
میں رہی اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے رہیں گے. آپ کے کویشچنز اور فیڈ بیک بہت انپورٹنٹ ہے. کویشچنز اور فیڈ بیک آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں, پتہ ہمارا نوٹ کر لیجیے, feedback@businessplusTV.pk پہ اپنے کویشچن اور فیڈ بیک آپ ہمیں بھیجتے رہیے. کل انشاءاللہ پوسٹ مارکیٹ شو میں تمام چیزوں کو دوبارہ ڈسکس کریں گے, اسٹاک مارکیٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے سب سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے. محمد یاسر کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.